سامعین محترم، یہ پہلی آیت میں ایک سوال کا جواب ہے۔ پیچھے چونکہ مسئلہ بیان ہوا کہ شراب، جوا، غیر اللہ کے نام کی نظر، نیاز، منت، منوتی اور اسی طرح تیروں کے ذریعے تقسیم، یہ سب نجس ہیں، رجس من عمل الشیطان، یہ سارے شیطانی کام ہیں۔ اب جو لوگ ان چیزوں کی حرمت سے پہلے، ان کو حرام قرار دینے سے پہلے ایمان والے فوت ہو چکے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اب یہ حرام ہو رہی ہیں، اس سے پہلے تو لوگ شراب پیتے رہے، یا ہم ہی جو ہیں اب حرام ہی، ہم پہلے شراب پیتے رہے، جوا کھیلتے رہے، تو یہ سارے کام غیر اللہ کے نیازیں بھی کھاتے رہے۔ آج بھی تو یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ ہمیں پہلے نہیں پتا تھا تو ہم کھاتے رہے، اب کیا ہوگا؟ اس کا اللہ نے اس میں جواب دیا ہے، فرمایا لیس علی الذین آمنوا، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، جناح، کوئی گناہ، فیما طعموا، اس بارے میں جو پہلے کھا چکے ہیں۔ اب اگر صدقے دل سے، سچے دل سے ایمان لا چکے ہیں اور نیک اعمال کر رہے ہیں، نیک اعمال میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ سارے برے کام، اگر شراب پی رہا تو چھوڑ دے، جوا کھیل رہا تو چھوڑ دے، یا اللہ کی نیازیں کھا رہا تو چھوڑ دے، سارے کام کو چھوڑ دے، اب نیک اعمال شروع کر دیے۔ تو ایسے لوگوں پر کوئی گناہ، چاہے وہ فوت ہو گئے ہیں یا اب زندہ ہیں، اذا متقوا وآمنوا، جبکہ وہ کس پر قائم ہوں؟ تقوی، بچتے رہیں۔ اب جو بقیہ زندگی ہے نا، اس میں کیا ہوتے رہے؟ اذا متقوا، جب وہ تقوی اختیار کیے رکھیں، بچتے رہیں، وآمنوا، اور ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کرتے رہیں، یعنی اس پر قائم رہیں، اخلاص کے ساتھ اس چیز کے اوپر ڈٹے رہیں۔ ثم اتقوا وآمنوا، پھر وہ ایمان لائیں، شرک سے اپنے آپ کو بچائیں اور ایمان لائیں، ثابت قدم رہیں۔ ثم اتقوا واحسنوا، پھر وہ بار بار پھر درجہ احسان کو پہنچ جائیں۔ کس درجے کو پہنچ جائیں؟ احسان۔ یہ احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان ہم نے پڑھا تھا حدیث جبرائیل میں، اگر آپ لوگوں کو تھوڑا سا ریکال کریں نا، پیچھے جائیں، جب ہم نے درس حدیث شروع کیا تھا تو وہاں پڑھا تھا احسان۔ اور جب جبرائیل امین آئے تھے سہیل بھائی، اور ایک طالب علم کی شکل میں آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آ کر نا آپ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا، اور صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے حیران تھے، سوال بھی خود کرتا ہے، اور جب اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں تو آپ وہ کہتے ہیں صدقت، آپ نے سچ کہا ہے۔ سوال بھی کرتا ہے اور کہتا ہے تصدیق بھی کرتا ہے۔ ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ کی یوں عبادت کرو جیسے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کی کیسی عبادت کرو؟ اگر ڈی ایس پی سامنے کھڑا ہو، بادشاہ سامنے کھڑا ہو، ابا سامنے کھڑا ہو، اماں سامنے کھڑی ہو، استاد سامنے ہو، طالب علم، اولاد یا رعایا غلط کام کرے گی؟ لیکن اب تو نظام الٹ ہو گیا نا، اب بادشاہ بھی وہ نہیں رہے، خود چور ہے، ماں باپ بھی وہ نہیں رہے، خود بچوں کو غلط سکھا رہے ہیں، خود جو جب میں نماز نہیں پڑھوں گا، باپ نماز
ایک پوٹری تھا نا، پوٹری، اس کا باپ، اس کو کہتے ہیں، اس کا بچہ جو ہے چھوٹا بچہ، وہ نماز کے لیے جا رہا تھا اور قرآن پڑھنے کے لیے جا رہا تھا. تو اب باپ اپنے پوٹری بیٹے کو کہتے ہیں بھائی شرم کر لے، پتر سے جانا پہ تو اتنے بیٹھے ہیں. ایسا کہ ابا یہ میری تربیت ہے، وہ جا رہے ہیں، یہ تیری تربیت اتنے بیٹھی ہوئی. پوٹری بڑی کدی کدی سمجھداری کی گل کرنی، ہوں سمجھدار ہی ہیں یہ جڑے پوٹرا تو لگے نا، یہ بے وقوف بندہ نہیں لگتا، یہ سمجھدار بندہ ہی اس مسئلے لگتا ہے. یاد رکھو اسے، بڑے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں ہمیشہ. وہ جب اوور اٹیمپٹ ہوتا ہے نا تو اوور کلیور ہوتے ہیں وہ، پھر جس وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایک نیا آج کل ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ نوجوان نسل جو ہے نا کبھی کبھی اس کے لیے ایڈونچر کو کرنے کے لیے نا، کوئی نیا انوکھا کام کرنے کے لیے اس میں بسا اوقات نوجوان نسل آگے بڑھتی ہے. تو یہ جو ہوشیار بندے ہو جاتے ہیں، تو اس نے کیا کہا ابا اے میری تربیت ہے تو او مسجد جا رہا ہے، تیری تربیت اے بیٹھی ہے، جس طرح تو گھر بیٹھا ہے تو یا تیری تربیت بھی گھر بیٹھی ہے. بات حقیقت ہے، بات حقیقت ہے کہ اگر میں ڈرامہ دیکھ رہا ہوں اور بچے کو تو ڈرامہ نہ دیکھ تو رک جائے گا. میں جھوٹ بول رہا ہوں اور بچے کو کہوں جھوٹ نہ بول، میں نماز نہیں پڑھ رہا اور بچے کو کہوں تو نماز پڑھ، کبھی بھی نہیں ہوگا. بچے کی تربیت کہہ کر نہیں ہوتی، بچے کی تربیت کہہ کر نہیں ہوتی. بچے کی تربیت بچہ عمل سے سیکھتا ہے، کام سے سیکھتا ہے. جو باپ کرے گا، جو ماں کرے گی، وہی بچے کریں گے. حقیقت ہے. 100 میں سے کوئی اللہ خلیل اسوقت ایسا بھی الٹ بھی ہو جاتے ہیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کیا ہیں؟ آزر بت گر ہیں اور بیٹا بت شکن ہے. نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں، بیٹا کافر ہے. لوط علیہ السلام پیغمبر ہیں، بیوی کافر ہے. تو الٹ بھی ہو جاتے ہیں. لیکن زیادہ تر اگر ماں باپ صحیح ہوں اور اولاد کی تربیت میں کوتاہی نہ کریں بچپن سے ہی، تو اللہ کی رحمت پر امید ہوتی ہے کہ وہ بچہ غلط راستے پر نہیں چلتا. تو آج کل تو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. آج اس زمانے میں جب ہم یہ جو ٹیکنالوجی کا دور آ گیا نا، اور ترقی سے ترقی ہم آگے ترق رہے ہیں، سمجھ آئی؟ وہ جو پچھلے دور تھا نا، وہ ترقی یافتہ نہیں تھے، لیکن وہ ہم سے کیا تھے؟ حقیقت بات ہے، وہ ہم سے کیا تھے؟ تہذیب کے لوگ تھے. ان میں تہذیب زیادہ تھی ہم سے. آج ہم نے تہذیب زیادہ پڑھ لی ہے لیکن ہماری اندر تہذیب نہیں ہے. بد تہذیبی ہمارے اندر زیادہ ہے. ہم جب تھے نا چھوٹے تو بڑوں کا ادب تھا، ماں باپ سے بھی ڈرتے تھے، استادوں سے بھی ڈرتے تھے. اور آج سلسل ہے، آج ہماری جو آگے نسل ہے، جو ہم سے پڑھنے والے ہیں، وہ ہم سے نہیں ڈرتے. نئی جو نسل آ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے دن بدن؟ تو وہ بڑے محتاط ہونے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ. تو بات یہاں سے چلی کہ احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی یوں عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو. جیسے ماں باپ کے سامنے اولاد کو جرأت نہیں ہوتی غلط کام کرنے کی، بادشاہ کے سامنے رعایا کی جرأت نہیں ہوتی، ڈی ایس پی ایس پی کمشنر یہاں کھڑا ہو تو جرأت نہیں ہوتی. لیکن اب معاملہ الٹ ہو گیا. کیوں؟ کہ آبے کاؤ بگڑ رہا ہے. تو یہ ہے عبادت. احسان یہ ہے کہ اللہ کی یوں عبادت کرو جیسے اللہ کو آپ دیکھ رہے ہو. اللہ سامنے، اگر اللہ سامنے ہو تو پھر بندہ کیسے عبادت کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ تصور کر لو. پھر آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَهُوَ يَرَاكَ. اگر یہ کیفیت تیرے اندر نہیں پیدا ہو سکتی تو کم از کم یہ کیفیت پیدا ہونے چاہیے کہ میرا اللہ مجھے، اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تجھے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. حضرت شہزاد جلیل صاحب کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، بڑے محتاط ہو گئے. اور رب کی آنکھ
کیمرہ تو یہ سامنے آیا ہے نا، یہ سامنے ہے کیمرہ، یہاں سامنے آؤں گا تو دیکھے گا، کیمرہ سامنے آؤں گا تو اس کی بھی ایک لیمٹ ہے نا، اس کی لیمٹ کتنی ہوتی ہے؟ کیمروں کی مختلف کیفیت ہوتی ہے، مختلف اس کی پکسل ہوتا ہے، کتنے دور سے وہ تصویر کھینچ سکتے ہیں، اور اللہ کی آنکھ کہاں سے دیکھ رہی ہے؟ یہ اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا، بجلی نہ ہو تو نہیں دیکھ سکتا، اور وہ اس کی آنکھ تو ہر وقت دیکھ رہی ہے، اس کی آنکھ تو ہر وقت 24 گھنٹے ہر لمحے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں ہم اللہ کی نظروں سے کیا ہوں، اوجھل ہوں، ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، ہر حالت میں ہماری ہر حرکت ہر سکون، ایک تو ہے ہم حرکت کر رہے ہیں، ایک ہے ہمارے دل میں خیال آ رہا ہے، اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، ذہن میں کیا چل رہا ہے اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، ہماری نگاہ اٹھی ہے، کدھر اٹھ رہی ہے، کس نظریے سے اٹھ رہی ہے، کس خیال سے اٹھ رہی ہے، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے اس کو۔ اگر یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے نا تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ محسن، کیا ہو جائیں گے جی؟ محسن، احسان کرنے والے، اور احسان کرنے والوں کو اللہ کیا کرتا ہے؟ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ احسان کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ۔ یہاں سے تیسرا مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ 4 مسئلے شرک فعلی کے اندر کی نسبت سے 4 مسئلے بیان کیے تھے، نیازات اللہ، نیازات لغیر اللہ، تحریمات اللہ، تحریمات لغیر اللہ، تحریمات لغیر اللہ۔ پیچھے